لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات بر محمد عزیزان محترم، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، میں نے آپ کو عالمین کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، آدم کو علم دے کر بھیجا، نوح کو فہم دے کر بھیجا، عیسیٰ کو زہد دے کر بھیجا، ابراہیم کو خلت دے کر بھیجا، داؤد کو قوت دے کر بھیجا، یوسف کو جمال دے کر بھیجا، اور پھر بھی یہ دین اسلام نامکمل رہا تو اللہ نے سارے انبیاء کا مجموعہ بنا کر حضور سرور کائنات کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ حضور رحمت للعالمین بن کر اس بزم کائنات میں تشریف لائے، اور تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے اس دنیا میں آنے کے بعد 40 سال تک خاموش زندگی گزاری، اور 40 سال کے بعد جب اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اسلام اپنے قرابت داروں کو خدا سے ڈرائیے، تو دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ 13 سال تک نبی اکرم مکے میں تبلیغ فرماتے رہے، اور 13 سال کے بعد جب اللہ کا حکم آیا تو آپ نے مکے سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں آپ کا 10 سال قیام رہا۔ تو 13 سال آپ نے مکے میں تبلیغ فرمائی اور 10 سال مدینہ میں تبلیغ فرمائی، یعنی تبلیغی زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ 23 سال ہے۔ اور 23 سالہ تبلیغی زندگی گزارنے کے بعد جب نبی اکرم دنیا سے جا رہے تھے تو اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چکا تھا۔ تو 23 سالہ تبلیغی زندگی گزار کر اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا کر جب نبی جا رہے تھے تو کیا اسلام کو یوں ہی چھوڑ گئے تھے؟ نہیں، جب جا رہے تھے تو یہ فرما کر گئے کہ جسے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، داؤد کی قوت دیکھنا ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، میرا کمال دیکھنا ہو، اور اللہ کا جلال دیکھنا ہو، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرف نظر کرے۔ یہی وہ فضائل تھی جن کی بنا پر نبی کو کہنا پڑا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ کبھی فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ساتھ ہے۔ کبھی فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کبھی فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے تو چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، نبی کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ کتنا حسین ہے وہ چہرہ،
جس پر نظر کرنا بھی عبادت ہو جائے۔ علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا جبکہ یہ چہرہ وجہ رب ذوالجلال ہے۔ علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا جبکہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے سامنے سربہ سجود نہیں ہوا، سر جھکایا تو خالق بے نیاز کے لیے۔ علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا جبکہ اس چہرے میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا فہم بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے، محمد کا کمال بھی ہے، اللہ کا جلال بھی ہے۔ علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا جبکہ یہ چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جب بدر میں پہنچا تو بجلی بن کر کفر پر گرا، احد میں پہنچا تو پروانہ وار رسول کا محافظ بنا، خندق میں آیا تو کلیہ ایمان کہلایا، خیبر میں آیا تو پرچم اسلام کے لیے مرد بن گیا، کرار بن گیا، غیر فرار بن گیا۔ ارے کعبے میں آیا تو مولود کعبہ کہلایا، بستر رسول پر آیا تو ہو بہو شبیہ محمد بن گیا۔ مسجد میں جنت میں آیا تو امیر جنت نظر آیا، کوثر پر پہنچا تو ساقی کوثر نظر آیا، قرآن کو ہاتھوں پر اٹھایا تو محافظ قرآن بن گیا۔ ارے کعبے میں آیا تو مولود کعبہ کہلایا، غدیر کے میدان میں آیا تو مومنین کا مولا بن گیا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ مولا علی کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین و آسمان ورق بن جائیں، دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام جن و انس و ملائکہ مل کے فضائل مولا لکھنا شروع کریں تو قیامت آ جائے گی، مگر مولا کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تو نبی نے کہا تھا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر علی نے اور خدا نے، اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور علی نے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور میرے خدا نے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو کس میں طاقت ہے جو فضائل مولا کائنات بیان کرے؟ سب سے بڑی علی کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یاد کیجئے وہ تاریخ جب فاطمہ بنت اسد آہستہ آہستہ کعبے کی سمت جا رہی تھی، ایک مرتبہ پشت کعبہ پر پہنچی، دیوار کعبہ کو اپنا شکم مبارک مس کر کے کہا، اے اللہ جو بچہ میرے شکم میں اسی بچے کا واسطہ میری مدد فرما، میری مشکل کشائی فرما۔ ارے مشکل کشا کی ماں مشکل کیوں نہ آسان ہوتی؟ دیوار کعبہ نے مسکرا کے در دے دیا، راستہ دے دیا، اور فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئی اور کعبے کی دیوار پھر بند ہو گئی۔ یہ منظر کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کہ دیوار میں در بنا اور فاطمہ بنت اسد اندر گئی اور کعبے کی دیوار پھر جیسی تھی ویسے ہو گئی۔ جب کبھی کہیں کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے تو اس کا چرچا بڑی تیزی کے ساتھ عوام کے درمیان پھیلتا ہے۔ تو اتنا بڑا واقعہ تھا، چرچا کیوں نہ ہوتا؟ فوراً چند منٹ گزرے تھے پورے مکے میں خبر پھیل گئی، فاطمہ بنت اسد پشت کعبہ سے کعبے میں چلی گئیں، تو جتنے مکے والے تھے سب پشت کعبہ پہ آ کے جمع ہو گئے، جتنے اطراف میں رہنے والے تھے وہ بھی آ گئے، جتنے قافلے گزر رہے تھے ان تک خبر پہنچی وہ بھی آ گئے، اور سب باب قبلہ پہ نہیں بلکہ پشت قبلہ پہ کھڑے ہو گئے۔ جنہوں نے منظر دیکھا تھا وہ گواہ کے طور پر وہیں کھڑے ہو گئے، انگلی سے اٹھا کے کہہ رہے تھے یہی وہ جگہ جہاں در بنا تھا، یہی وہ جگہ جہاں سے وہ اندر گئی ہیں، اور دیوار پھر بند ہو گئی۔ تو پورا دن گزر گیا، اور پورا دن گزر گیا پریشانی میں کہ ہوا کیا آخر۔ تو یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جو جناب ابو طالب کعبے کے متولی تھی، یہی خاندان کعبے کا ہمیشہ متولی رہا اس دور میں۔ تو کعبے کے متولی تھے جناب ابو طالب، اور کعبے کے دروازے پر تھا تالا اور چابیاں ظاہر متولی کے پاس تھی، لہذا شام ہوتے ہوتے لوگوں نے طے کیا کہ جا کے ان کو بلایا جائے اور تالا کھلوایا جائے۔ چنانچہ ایک وقت کچھ لوگوں کا جناب ابو طالب کے گھر پہنچا، یہ پورا دن گزر گیا، سب آئے، پورے مکے والے آئے، بس دو نہیں آئے، جنہیں سب سے پہلے آنا تھا وہ کبھی نہیں آئے۔ جناب ابو طالب نہیں آئے اور حضور سرور کائنات آئے۔ کوئی تاریخ بتا دے، کوئی تاریخ بتا دے کہ حضور آئے؟ روزانہ آتے تھے، تاریخ ہے کہ جب پیدا ہوئے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو روز آتے تھے اور کعبہ کا طواف کرتے تھے، مگر ان 3 دنوں میں نہ نبی آئے نہ ابو طالب آئے۔
تو لوگ ابو طالب کے پاس ابو تولی کی حیثیت سے گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تمہاری بیوی پشت کعبہ سے کعبے کے اندر چلی گئی. وہ کچھ نہ بولے. کہا تمہاری بیوی کو خطرہ ہے. انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. کہ عجیب بات ہے، پورا مکے والے پریشان ہیں اور آپ مطمئن ہو کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنی زوجہ کی خیریت معلوم کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا نہیں مجھے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. کہا پریشانی کیوں نہیں ہے؟ کہا جس کے گھر گئی ہیں اس سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. کہا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کے اوپر بھروسہ ہے، اس سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے. اور اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو لو چابیاں لے جاؤ اور دروازہ کھول کے دیکھ لو. چنانچہ چابیاں لے کے لوگ دوڑے باب قبلہ کی طرف اور جانے کے بعد انہوں نے تالے میں چابی ڈال دی. اب بہت زور لگائے مگر تالے کو نہ کھلنا تھا، نہ کھلا. دوسرے صاحب آگے بڑھے، انہوں نے بہت زور لگائے مگر تالا نہ کھلا. اب ذرا سوچو، سارے مکے کے لوگ پشت کعبہ پہ جمع تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہیں سے اندر گئی ہے، ادھر سے نکلیں گی، سب جمع تھے. لیکن جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ چابیاں آ گئی اور دروازہ کھلنے والا ہے تو یہ سارا مجمع دوڑ کے باب قبلہ پر آ گیا. اب انہوں نے آنے کے بعد دیکھا بار بار ہاتھ بھی بدل رہے ہیں، تالا کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے مگر تالا نہیں کھل رہا. تو یہاں آتے ہی دل میں خیال ہوا کہیں ادھر در بن نہ گیا ہو، ادھر در کھل نہ گیا ہو. لہٰذا یہ دوڑ کے فوراً پشت کعبہ پہ پہنچ گئے اور وہاں جانے کے بعد دیکھا دیوار تو اپنی اصلی حالت پر ہے، کہیں ادھر دروازہ کھل نہ گیا ہو. تو لہٰذا دوڑ کے یہ باب قبلہ پر آ گئے. تو دوستو یہی تو منظر رہا ہوگا، کبھی باب کعبہ پر، کبھی پشت کعبہ پر، کبھی باب کعبہ پر، کبھی پشت کعبہ پر. تو مجھے کہنے دیجئے، ابھی تو مولود کعبہ کعبے کے اندر ہے، اس کے صدقے میں کفر کعبے کا طواف کر رہا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر رہی. 3 دن تک مجمع کبھی باب قبلہ پر کبھی پشت کعبہ پر یہ سب چکر چلتا رہا. اور 3 دن کے بعد حضور سرور کائنات تشریف لائے. اور جب تشریف لاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو خود بخود راستہ خالی کر دیا. اور نبی کا دستور یہ تھا جب آتے تھے تو باب قبلہ کو بوسہ دیتے تھے اور اس کے بعد کعبہ کرتے تھے. مگر اس دن رسول کا دستور بدل گیا، رفتار بدل گئی. نبی باب قبلہ کی طرف نہیں گئے بلکہ پشت قبلہ کی طرف چلے. لوگوں نے راستہ دیا، بس جیسے ہی پشت کعبہ پر نبی پہنچے دیوار کعبہ نے مسکرا کے در کھول دیا. بس جیسے ہی دیوار کعبہ میں نیا در بنا تو لوگوں کی نگاہیں اٹھی تو انہوں نے دیکھا ادھر فاطمہ بنت اسد ایک شیر سے بچے کو گود میں لیے ہوئے باہر نکلنے کے لیے آمادہ کھڑی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دیوار میں در بنا ہو، نبی نے آواز دی ہو چچی جان آ جائیے، اس کے بعد انہوں نے بچے کو اٹھایا ہو اور باہر نکل کے آئی ہو. نہیں، جیسے ہی در کھلا لوگوں کی نگاہیں اٹھی تو سامنے فاطمہ بنت اسد باہر آنے کے لیے آمادہ کھڑی تھی. یعنی فاطمہ بنت اسد کو بھی معلوم تھا اب نیا در کب کھلے گا. بس جیسے ہی نیا در کھلا ادھر سے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، ادھر سے محمد عربی آگے بڑھے، ادھر سے ولی خدا کی ماں آگے بڑھی، ادھر سے رسول خدا آگے بڑھے. اور جیسے ہی قریب فاطمہ بنت اسد پہنچی بچے نے خوشبو رسالت کو پہچانا تو ہمک کر اپنے کو رسول کی آغوش میں پہنچا دیا. رسول کی آغوش میں آتے ہی آپ نے آنکھیں کھولی تو چہرے کی زیارت فرمائی. سب سے پہلے نبی کے چہرے کی زیارت ہوئی. اس کے بعد زبان میں قوت گویائی پیدا ہوئی، آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی نے مسکرا کے قبول کیا. اس کے بعد آواز آئی ہے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے تو توریت پڑھوں، اجازت دیجئے تو انجیل پڑھوں، کہیے تو زبور پڑھوں، کہیے تو جو قرآن نازل نہیں ہوا ہے اس کی تلاوت کروں. نبی نے مسکرا کے اجازت دی. علی نے توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا.
اور جب تک علی پڑھتے رہے کتابیں نبی خاموشی کے ساتھ مسکراتے رہے، اور جیسے ہی علی خاموش ہوئے نبی نے بولنا شروع کیا، یا علی توریت تو اس طرح سے پڑھ دی کہ موسیٰ نہ پڑھ سکے، زبور اس طرح سے پڑھی کہ داؤد نہ پڑھ سکے، انجیل اس طرح سے پڑھی کہ عیسیٰ نہ پڑھ سکے، اور قرآن اس طرح سے پڑھا جو قرآن کے پڑھنے کا حق ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اب جب 1400 سال کے بعد ہم ممبروں سے یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ دست رسالت پر آنے کے بعد علی نے آسمانی کتابوں سے تلاوت کی، کہتے صاحب سمجھ ہی میں نہیں آتا، 3 دن کا بچہ بھلا بول سکتا ہے تو 3 دن کا بچہ جب بول ہی نہیں سکتا تو آسمانی کتابوں کی تلاوت کیسے کرے گا؟ اور یہ وہ مسلمان کہتے ہیں جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا، کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے۔ تو میں کہوں گا مسلمانوں قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا۔ تمہارا یہ اعتراض ہے 3 دن کا بچہ بول نہیں سکتا، قرآن پڑھو تو قرآن آواز دے گا۔ 1 دن کے عیسیٰ ہیں اور گہوارے سے بول رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ 1 دن کے عیسیٰ بولے، کہا سمجھ میں آتا ہے، اور ہم نے کہا فخر عیسیٰ 3 دن میں بولے، کہا سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ایک واقعہ ایسا بھی ہے تاریخ کے اندر کہ جس سے کوئی انکار ہی نہیں کرتا ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، آپ کسی بھی فرقے کے پاس جائیے اور جانے کے بعد کہیے بھائی یہ واقعہ سچا ہے، وہ کہے گا سچا ہے۔ شیعہ بھی کہتی ہے واقعہ سچا، سنی بھی کہتی ہے، وہابی بھی کہتی ہے، دیوبندی بھی کہتی ہے، اہل حدیث سب مانتے ہیں، 73 فرقے مانتے ہیں یہ واقعہ سچا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند یہودی نبی کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد نبی سے یہ کہا کہ ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہ یہ جو پتھر پڑا ہوا ہے سامنے سے اٹھا لیجئے، آپ کے ہاتھ پر آنے کے بعد یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ یہودیوں نے شرط رکھی، پتھر آپ کے ہاتھ پہ آنے کے بعد بولے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ نبی مسکرا کے پتھر کو اٹھایا، دست رسالت پر پتھر آیا، اس میں قوت گویائی پیدا ہو گئی، آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب میں واقعہ آگے نہیں پڑھوں گا کہ اس کے بعد یہودی ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا، اس واقعے کو یہیں روک کے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، اے مسلمانوں دست رسالت پر آنے کے بعد پتھر بولے، کہا واقعہ بالکل سچا ہے۔ ہم نے کہا دست رسالت پر آنے کے بعد حیدر بولے، کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ ارے ان کی سمجھ میں پتھر کی بات آتی ہے، حیدر کی بات نہیں آتی ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد والے محمد۔ ہم نے کہا دست رسالت پر آنے کے بعد علی نے آسمانی کتابوں کی تلاوت کی، کہا یہ بات ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں آتی؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ حضور کون تھے؟ ہم نے کہا وہ نبی تھے۔ کہا تمہارے یہ علی کون تھے؟ ہم نے کہا یہ ان کے ولی تھے۔ ہے نا حقیقت ہے، وہ نبی تھے، یہ ولی تھے۔ پوچھا کہ قرآن کس پہ نازل ہونا تھا؟ ہم نے کہا نبی پر نازل ہونا تھا۔ تو نبی کون ہوئے؟ ہم نے کہا صاحب کتاب۔ اور علی کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ محافظ قرآن ہے۔ کہا یہی بات تو سمجھ میں نہیں آتی، جس پر قرآن نازل ہونا تھا، جو صاحب قرآن بن کر آیا تھا، وہ تو 40 سال تک کچھ بولا ہی نہیں، اور انہوں نے پیدا ہوتے ہی آسمانی کتابوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ نبی تھے، قرآن لے کر آئے تھے، پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت وہ کرتے، وہ تو 40 سال تک کچھ نہ بولے، انہوں نے پیدا ہوتے ہی قرآن بھی پڑھ دیا، توریت بھی پڑھ دی، انجیل بھی پڑھ دی۔ آخر یہ فرق کیوں ہوا؟ وہ کیوں نہیں بولے اور یہ کیوں بولے؟ تو اسے میں ایک مثال کے ذریعے سے حل کرنا چاہوں گا۔ کل مجھ سے رضوان صاحب نے کہا کہ 2 گھنٹے پڑھیے گا مول صاحب مجلس، یہ بہت کم ہو رہی ہے، بس گھڑیے نہیں، اتنی پڑھیں گے جتنی پڑھتے ہیں، صرف مثال ہے۔ کہا 2 گھنٹے پڑھیے گا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے 2 گھنٹے پوری پڑھیں گے۔ 2 گھنٹے کا پورا میٹر تیار کیا۔ جب یہاں آئے تو ایک بزرگ مل گیا، ان کو پتہ چل گیا آپ 2 گھنٹے پڑھنے والے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا کبھی بھی یہ قدم نہ کیجیے گا، ورنہ کل کو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ اتنی پڑھیے جتنی پڑھتے ہیں، یہ 2 گھنٹے والا حساب غلط ہے، کسی نے غلط راستے پہ ڈال دیا ہے، لہٰذا آپ نہ پڑھیے گا 2 گھنٹہ، اتنی پڑھیے۔ چنانچہ ہم نے تقریباً 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ مسجد جو پڑھنی تھی پڑھ لی اور ممبر سے اتر آئے۔
مگر وہ جو 1 گھنٹے کا میٹر باقی رہ گیا اس کا کیا ہو؟ نبی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں نہیں پڑھا اور علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں پڑھ دیا؟ وہ جو 1 گھنٹے کا میٹر تھا اس کا کیا ہو؟ وہ تو تیار تھا ہمارے پاس. آپ نے شاید سنا ہوگا شاعر جب شعر کہہ لیتا ہے تو جب تک وہ سنا نہیں دیتا اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. سنا ہی نہیں سنا تو کچھ ایسے ہی اپنا حال بھی ہوا. جو بچ گیا تھا اس کا کیا ہو؟ چنانچہ مجلس تمام ہوئی، آپ ادھر چلے، ہم نے دیوار کی طرف رک کر کے اپنا وہ جو میٹر باقی رہ گیا تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا اسی انداز میں جیسے ممبر سے پڑھ لیں. اب بتائیے کوئی ادھر جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. بلکہ جو باہر رہ گئے، گھر رہ گئے، ان کو خبر ملے گی وہ بھی پلٹ کے آ جائیں گے. وہ کہیں گے یہ کیا تماشا ہونے لگا، یہ تو آج تک نہیں دیکھا تھا. ارے جناب صرف تماشا ہی نہیں بلکہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ بھی کریں گے بیچارے کو کچھ ہو گیا. اچھے خاصے تو تھے، اچھے خاصی مسجد سے پڑھ رہے تھے، مگر یہ ممبر سے اترتے ہی کچھ ہو گیا. کسی نے کہا ہوا کا اثر ہو گیا، کسی نے کہا جن کا اثر ہو گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، مجنون ہو گئے. ساری باتیں ہوتی رہی مگر مجھے جو بات پڑھنا تھا وہ پڑھتا رہا. اور پورا میٹر 1 گھنٹے کا پڑھا میں نے. اور جب پورا میٹر تمام ہوا پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، مجھے دیوانہ اور پاگل کہہ رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا آپ ایسا وہی کہا آپ کہانیاں ایسا کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں آپ کو پاگل کہنے کے لیے. ہم نے کہا کیوں؟ یہی کام تو ہم ممبر سے کر رہے تھے، آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے، اور وہی کام جب ہم دیوار کی طرف رک کر کے کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں پاگل اور دیوانہ کہہ رہے ہیں. فرق کیا ہو گیا؟ کہا مولانا جب آپ ممبر پر بیٹھ کر ہم سے گفتگو کر رہے تھے وہ آپ کی عقل مندی کا ثبوت تھا، اور جب آپ نافہم دیوار کی طرف رک کر کے جو کر رہے ہو یہ آپ کی ناسمجھی اور پاگل پن کا ثبوت ہے. معلوم یہ ہوا جب بات کہی جاتی ہے تصدیق کرنے والے مجمع کے سامنے وہ ہوتی ہے عقل مندی کا ثبوت، اور جب بات کہی جاتی ہے نافہم ناسمجھ دیوار کی طرف رک کر کے وہ ہوتی ہے پاگل پن کا ثبوت. ارے جب نبی آئے تو کوئی تصدیق کرنے والا تھا ہی نہیں. نبی قرآن کس کے سامنے پڑھتے؟ علی پیدا ہوئے تو تصدیق کرنے کے لیے نبی موجود تھے. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. یہ تو میرے مولا علی کی زندگی کا پہلا دن تھا جو اتنی بڑی بڑی فضیلتوں نے آگے بڑھ کر مولا کے قدموں کو بوسہ دیا. کعبے میں پیدا ہونے کا شرف ملا، سب سے پہلے رسول کے چہرے کی زیارت فرمائی، آنکھوں سے رسالت بنانے کے بعد آسمانی کتابوں کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد جو زندگی آگے بڑھی تو ہر قدم پر فضیلتوں نے بوسہ دیا. اتنے فضائل کہ ترمذی شریف اور بخاری شریف لکھنے پر مجبور ہو گئے جتنے فضائل و کمال علی کی ذات میں ہے کسی صحابی کی ذات میں نہیں. اتنے فضائل کے مولا کی ذات میں فضائل و کمال کے علاوہ نظر ہی نہیں آتا کچھ. ایسی باکمال شخصیت بن کر دنیا میں آئے کہ نہ اب تک آئی تھی کوئی اب تک پیدا ہوا تھا ایسا، اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. تو ایسی باکمال شخصیت، بافضائل شخصیت دنیا میں آئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا ان سے محبت کرتی، پوری دنیا ان کی اطاعت کرتی، پوری دنیا ان کو سلام کرتی، اور پوری دنیا ان کی دوست ہوتی. مگر ہوا اس کے بالکل خلاف. علی کی زندگی میں اور علی کی شہادت کے بعد آج بھی مولا سے دوستی رکھنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، دشمنوں کی تعداد زیادہ رہی. تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ایسی باکمال شخصیت کے دوستوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی، یہ دشمنوں کی تعداد زیادہ کیوں ہو گئی؟ محبت کرنے والوں کی تعداد کم ہے، دشمنی کرنے والوں کی تعداد کل بھی زیادہ تھی اور آج بھی زیادہ ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا ایسی باکمال شخصیت سے دشمنی پیدا کیوں ہوئی. تو پہلا جواب جو تاریخ نے دیا وہ یہ دیا کہ جب نبی نے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی تو لوگ لا الہ الا اللہ کی آواز دبانے کے لیے حملہ کرنے لگے، اور جب نبی کے اوپر حملہ آور ہوئے تو علی نے اپنی تلوار سے انہیں قتل کر دیا. تو کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا. تو جتنے لوگوں کو علی نے مارا تھا، بدر میں مارا، احد میں مارا، خندق میں مارا، خیبر میں مارا، تو جتنے لوگوں کو علی نے مارا تھا ان کے رشتہ دار علی کے دشمن ہو گئے. پہلی وجہ تو یہ بتائی، اور دوسری وجہ تاریخ نے یہ بتائی کہ جس فضیلت کے اوپر انہوں نے نشانہ لگایا وہ علی کو مل گئی.
کعبے میں پیدا ہونے کا شرف انہیں مل گیا، شب ہجرت بستر انہیں مل گیا، بدر میں بجلی بن کے یہ گر گئے، احد میں محافظ رسول خدا کا خطاب انہیں مل گیا، خندق میں کل ایمان انہیں کہہ دیا، رات بھر جاگے کہ علم ہمیں مل جائے رسول نے علی کو دے دیا، پوری رات آسمان کو تاکتے رہے، ستارہ ان کی ڈیوڑی پہ اتر گیا، فاطمہ کا رشتہ نہ جانے کتنوں نے دیا تھا مگر نبی نے شادی ان کے ساتھ کر دی، امیر جنت یہ بن گئے، کوثر کے مالک یہ بن گئے، تو ہر فضیلت انہیں مل گئی، تو حسد کی بنیاد کے اوپر ان کے دل میں دشمنی پیدا ہوئی، کمال علی حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنا، اس لیے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے اور دوستوں کی تعداد کم ہے، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ کمال انسان حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنا کرتا ہے۔ آپ کچھ نہ کیجئے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے پہنیے آپ، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ کے گھر میں کھانا نہ پکے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب ذرا کسی دن اچھے کپڑے پہن لیجئے، پھر دیکھیے کتنی آوازیں آہستہ آہستہ اٹھیں گی، نہ جانے کہاں سے لے آئے، آپ کے گھر میں فاقہ پڑا رہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن کسی دن چولہا جل جائے، کہا کسی نے مدد کی ہوگی اس لیے تو یہ آج کھانا پک رہا ہے ان کے گھر میں۔ ارے جناب محلے میں مسجد نہ ہو، کسی کو پرواہ نہیں، ایک ذرا دو چار لوگ کھڑے ہو جائیں تعمیر مسجد کے لیے، پھر دیکھیے پوری قوم میں اکثریت یہ کہنے والی ہوگی نہ جانے کہاں سے چندہ لے آئے اور کھا رہے ہیں۔ مکتب نہ ہو بچوں کی دینی تعلیم کے لیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی سوچے گا بھی نہیں، آپ مکتب کھول کے بیٹھ جائیے، پھر دیکھیے گا کتنے لوگ کہیں گے کہ یہ چندہ کر کے نہ جانے کہاں سے لاتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ بھی اسی چندے سے چل رہا ہے، ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ تو کمال انسان حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنا کرتا، اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے، غیروں کا ذکر نہیں، سگے بھائیوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حابیل اور قابیل سگے بھائی، مگر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ کیا حابیل نے ان کی جائیداد چھینی تھی؟ کیا حابیل نے اسے تھپڑ مارا تھا؟ کیا حابیل نے جناب آدم سے ان کی شکایت کی تھی؟ کیا حابیل نے قابیل کو گالیاں دی تھی؟ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ کہا پھر کیوں قتل کیا قابیل نے حابیل کو؟ اپنے سگے بھائی کو قتل کر بیٹھا۔ کہا دونوں بھائیوں میں ایک گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں زیادہ چاہتا ہے، انہوں نے کہا اللہ ہم سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ کہا آؤ امتحان ہو جائے، نظر پیش کریں گے دونوں بھائی، جس کی نظر اللہ قبول کر لے گا وہ اللہ سے زیادہ قریب مانا جائے گا، اور جس کی نظر قبول نہیں ہوگی وہ اللہ سے دور مانا جائے گا۔ دونوں بھائی راضی ہو گئے، دونوں نے بارگاہ الہی میں اپنی اپنی نظر پیش کی اور دعا کی اللہ بتا تو کس سے راضی ہے۔ ایک بجلی سی چمکی اور حابیل کی نظر قبول ہو گئی، اور جیسے ہی حابیل کی نظر قبول ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ پیش خداوند عالم حابیل کا جو مرتبہ ہے وہ قابیل کا نہیں ہے۔ بس یہی کمال حابیل تھا جو حسد کی بنیاد پر سگے بھائی کے دل میں دشمنی کا سبب بنا اور سگا بھائی سگے بھائی کا قاتل بن گیا۔ کمال انسان حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنا کرتا۔ یہ سگے بھائیوں کی مثال قرآن مجید میں، اور یہ سوتیلے بھائیوں کی مثال قرآن مجید میں۔ یوسف و برادران یوسف سوتیلے بھائی تھے، سوتیلے بھائیوں نے اپنے سوتیلے بھائی جناب یوسف کو اپنے خیال میں کنویں میں گرا کر قتل ہی کر دیا۔ یہ اور بات ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، وہ زندہ و سلامت نکل آئی، یہ علیحدہ بات ہے۔ انہیں تو اپنے خیال میں قتل ہی کر دیا تھا، قتل کر کے مطمئن ہو کے چلے گئے تھے، وہ بچ گئے، یہ اور بات ہے۔ اب پوچھئے برادران یوسف سے حابیل کو قتل، جناب یوسف کو قتل کیوں کر دیا؟ کیا یوسف نے اپنے بھائیوں کا حق چھینا تھا؟ کیا یوسف نے اپنے باپ جناب یعقوب سے ان کی شکایت کی تھی؟ نہیں، نہ یعقوب سے شکایت کی تھی، نہ مارا تھا، نہ پیٹا تھا، نہ گالیاں دی تھی، نہ ان کی زمین جائیداد پر قبضہ کیا تھا، پھر کیوں قتل کر دیا؟ کہ اس لیے قتل کر دیا کہ جناب یعقوب جیسی محبت یوسف سے کرتے تھے وہ دوسرے بھائیوں سے بیٹوں سے نہیں کرتے تھے۔ بس جب جناب یعقوب یوسف کو کلیجے سے لگاتے تھے تو برادران یوسف کے دل پر بجلیاں گر جاتی تھی، اور انہوں نے اسی کمال یوسف کے حسد کی بنیاد پر قتل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی کمال یوسف حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنا۔ نتیجہ یہی نکلا ان دو مثالوں سے
کہ کمال انسان حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنتا ہے، اور کمال مولا کائنات حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنا، اور اتنا شدید دشمنی کا سبب بنا، اتنا شدید کہ قدم قدم پر وہ دشمنی نظر آئی۔ آپ زندگی مولا کائنات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ قدم قدم پر وہ دشمنی کا اظہار ہوا۔ کیسے دشمنی، بس ایک مثال سن لیجیے کیسے دشمنی پیدا ہوئی۔ بھائی ایک مثال شب ہجرت سے۔ شب ہجرت اس رات کو کہتے ہیں جب دشمنوں نے حضور سرور کائنات کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 40 قبیلوں سے 40 جوان آئے تاکہ ان کا خون 40 قبیلوں میں تقسیم ہو جائے، تلواریں لے کر آئے اور چاروں طرف سے گھر گھیر لیا، جب وقت آئے گا تو ہم قتل کر دیں گے۔ اور ایسے نازک وقت میں جب موت در و دیوار پر سایہ ڈال چکی تھی، تلواریں نیام سے باہر تھی اور تلواریں چمک رہی تھی، نبی نے مولا کو بلایا اور کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اس لیے کہ دشمن آ گئے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ہم لیٹنے کے لیے تو تیار ہیں، آپ بچ جائیں گے؟ کہا ہم بچ جائیں گے۔ تم لیٹو گے ہم بچ جائیں گے، تم سو جاؤ، ہماری جان کی حفاظت اللہ کرے گا۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں۔ مولا چادر اوڑھ کر لیٹ گئے اور نبی بسم اللہ کہہ کے باہر نکل گئے، کسی نے نہیں دیکھا۔ نبی غار کی طرف چلے تو راستے میں غار یار بھی مل گئے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلے، وہ غار میں جا کے وہ بھی پوشیدہ ہو گئے۔ اب ذرا آپ منظر دیکھیں کہ علی بستر کو چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور دشمن گھر کے چاروں طرف کھڑا ہوا ہے، تلواریں نیام سے باہر ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے، مگر پھر بھی ان میں اتنی غیرت تو تھی کہ رات کی تاریکی میں گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ رات کی تاریکی چھٹ جائے تو ہم اندر جا کے انہیں قتل کر دیں۔ البتہ دیکھتے رہے دیوار کے اوپر سے کہ ہاں لیٹے ہیں، بستر پر لیٹے ہیں، چادر اوڑھ کر لیٹے ہیں، پوری رات دیکھتے رہے وہ لیٹے ہیں، سو رہے ہیں، صبح ہوگی تو ہم قتل کر دیں گے۔ تو دوستوں مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علی جو بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ان ننگی تلواروں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنا فاصلہ ہے؟ ارے ایک رات کی تاریکی کا فاصلہ ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ رات کی تاریکی کا پردہ گر جائے تو ہم اندر جا کے انہیں قتل کر دیں۔ تو ایک رات کی تاریکی کا پردہ اور ایک دیوار کا پردہ ہے جس کے پیچھے ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور تیسرا پردہ اس سبز چادر کا جسے اوڑھ کر علی، تو 3 ہی تو پردے ہیں جو علی اور تلواروں کے درمیان حائل ہیں۔ بب وہ انتظار کر رہے ہیں رات کی تاریکی کا پردہ گر جائے تو ہم اندر جائیں گے۔ ستارے صبح جھلملایا، رات کی تاریکی کا پہلا پردہ گرا اور انہوں نے دیوار کود کے اندر قدم رکھ دیا۔ دیکھیے 3 پردوں میں 2 گر گئے نا، ایک رات کی تاریکی کا پردہ بھی گر گیا اور ایک دیوار کا پردہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک تیسرا پردہ باقی تھا، کسی نے آگے بڑھ کے چادر کو بھی کھینچ لیا اور جیسے ہی تیسرا پردہ گرا نبی کی جگہ پر علی نظر آئے۔ ارے دوستو مجھے کہنے دیجئے 3 ہی پردے ہیں، اگر ان 3 پردوں کو گرا دو گے تو علی بلا فضل خلیفہ نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ علی بستر پر ہیں، نبی غار میں ہیں، اور پوری کائنات میں زلزلہ ہے، پوری کائنات میں زلزلہ ہے۔ اللہ نے تمام ملائکہ کو جمع کر لیا اور تمام ملائکہ کو جمع کرنے کے بعد ایک سوال پوچھا، آواز دی جبریل یہاں آؤ، میکائیل یہاں آؤ۔ تمام ملائکہ کے درمیان سے 2 کو قریب بلایا، جبریل کو اور میکائیل کو، اور ان سے کہا اے جبریل و میکائیل تم سب سے مقرب میرے ملائکہ میں سے ہو۔ دونوں نے کہا اللہ سب سے زیادہ مقرب ہم ہی ہیں۔ جبریل نے کہا سارے ملائکہ میں سب سے مقرب ہم ہیں، میکائیل نے بھی کہا سب سے مقرب ہم ہیں۔ کہا یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ہم نے تم دونوں کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ کہا بے شک اللہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ کہا یہ تو سب کچھ تمہیں معلوم ہے مگر تم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جو معلوم نہیں ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا تم میں سے ایک کی عمر کم ہے اور ایک دوسرے کی عمر زیادہ ہے، یعنی جبریل کی عمر مثلا 50 سال زیادہ ہے اور میکائیل کی کم ہے، یا میکائیل کی زیادہ ہے جبریل کی کم ہے۔ کہا کس کی زیادہ یہ تمہیں نہیں معلوم ہے، یہ علم میرے پاس ہے۔ کہا بے شک اللہ ہمیں نہیں معلوم، یہ علم تو تیرے پاس ہے، کس کی زیادہ اور کس کی کم ہے۔ کہا اگر تمہیں معلوم ہوتا تو تمہارا امتحان نہیں ہوتا،
معلوم نہیں ہے تمہارا امتحان میں لینا چاہتا ہوں کہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. کہ اللہ ہم امتحان دینے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ نے کہا ایک کی عمر زیادہ دوسرے کی کم. تم میں سے کون ایسا ہے جو اپنی زائد عمر کو اپنے بھائی پہ قربان کر دے؟ یعنی سیدھے سیدھے اللہ یہ کہہ رہا وقت سے پہلے مرنے کے لیے تیار، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک اپنی عمر کو قربان کر دے اور مرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دے. دونوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ دیے کہ اللہ ہم تو تیری حمد کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ زندہ رہیں گے تیری عبادت کرتے رہیں. یعنی مرنے کے لیے کوئی تیار؟ معصوم ملک ہے، وہ تو معصوم ملک ہے. میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کوئی ہے مرنے کے لیے تیار؟ تو کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب معصوم ملک مرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اگر آپ بھی مرنے کو تیار نہیں ہے تو کوئی عیب نہیں ہے. مگر دونوں کی فکر میں فرق ہے. ہم بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ملک بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں کی فکر میں بہت بڑا فرق ہے. ہم کیوں مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ زندہ رہیں گے اتنی زیادہ دنیا حاصل کر لیں گے. زیادہ زندہ رہیں گے ابھی مکان نہیں بنا، مکان بنا لیں گے. اور زیادہ زندہ رہیں گے کوٹھی بنا لیں گے، بنگلہ خرید لیں گے. اور زیادہ زندہ رہیں گے کاروبار کو ترقی ملے گی. ہم زیادہ دولت کما لیں گے، پیسہ کما لیں گے، سونا چاندی جمع کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، سیاست میں قدم رکھیں گے، MLA بن جائیں گے، MP بن جائیں گے. یعنی زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کر لیں. لیکن ملک کی فکر دوسری ہے، یہ فکر نہیں ہے ملک کی. ملک کہہ رہا مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں مرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کہا اس لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ جتنا زیادہ زندہ رہیں گے اتنی زیادہ تیری عبادت کریں گے. تو دوستو عمر نو مانگو مگر اللہ سے دعا کرو اسی وقت تک ہم تیری عبادت کریں گے. جتنی زیادہ تو ہمیں زندگی دے گا اتنی زیادہ ہم تیری عبادت کریں گے. آپ کے چوتھے امام زین العابدین نے آپ کو دعا کا طریقہ بتایا. اللہ سے دعا مانگو اے اللہ ہمیں طولانی زندگی عطا کر. چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ دعا کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں زیادہ طولانی زندگی دے دے. اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ بھی کہو کہ طولانی زندگی دے مگر اے خدا اسی وقت تک ہمیں زندہ رکھنا جب تک یہ زندگی تیری عبادت میں بسر ہوتی رہے، اور اس دن دنیا سے اٹھا لینا جب یہ زندگی تیری عبادت میں بسر نہ ہو بلکہ شیطان کے لیے چراگاہ بن جائے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. جب کوئی ملک تیار نہیں ہوا مرنے کے لیے، نہ جبریل میکائیل جیسے بھائی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور نہ میکائیل جبریل کے لیے اپنے بھائی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اس وقت اللہ کی آواز آئی ہے جبریل و میکائیل تم دونوں بھائی بھائی ہو مگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. دیکھو ورق دنیا پر نگاہ ڈالو، ہم نے علی اور محمد کو بھائی بھائی بنایا ہے. علی کی عمر محمد سے زائد قرار دی ہے مگر علی اپنی زائد عمر کو اپنے بھائی محمد پر قربان کر رہے ہیں. تو ہماری طرف سے جاؤ اور درود و سلام کا تحفہ لے کر جاؤ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. جبریل و میکائیل کو حکم ملا آسمان کی بلندیوں سے اترو، علی کے سرانے و پایتی کھڑے ہو کر قصیدہ پڑھو. وہ قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بقین بقین لکا یمن ابی طالب. اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. پوری کائنات میں زلزلہ ہے اور وہ یار غار جو یار غار بن کر غار میں پہنچے ہیں وہ رو رہے ہیں. علی بستر پر سو رہے ہیں، ملائکہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں اور وہ غار میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اب اتنی زحمتیں اٹھا کے غار تک آئے ہمارا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. جو چادر اوڑھ سے آلاب سے لیٹے ہوئے ہیں ان کا ذکر ہر ایک کی زبان پر ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. علی کا ملائکہ
قصیدہ پڑھ رہے ہیں وہ غار میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اور جب قصیدے کی آوازیں غار میں پہنچی تو ان کے دل میں خیال آیا یا نہیں آیا کہ ہمارا قصیدہ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ان کا قصیدہ سب پڑھ رہے ہیں؟ تو یہی کمال علی حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنا۔ نبی غار میں ہیں، علی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، ادھر مدینے والوں کو خبر مل گئی کہ نبی مکے سے ہجرت کروا کر مدینے آنے والے ہیں۔ پورے مدینے کے در و دیوار کو انتظار تھا، نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں۔ تو ہر ایک کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، اے اللہ نبی آ جائے، اے اللہ نبی آ جائے، اے اللہ نبی آ جائیں۔ اور پھر خبر ملی کہ نبی مکے سے چلے اور غار میں آ گئے۔ تیسری اطلاع ملی غار سے نکلے اور مدینے کی طرف تشریف لا رہے ہیں، تو پورا مدینہ مدینے سے باہر استقبال کے لیے آ گیا۔ دیکھیے کمال علی حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب کیسے بنا۔ پورا مدینہ استقبال کے لیے مدینے سے باہر آ گیا، اور اس کے بعد ہر ایک کی نگاہ اس راستے پر تھی جدھر سے نبی آنے والے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، نبی آ جائے، نبی آ جائے، نبی آ جائے۔ بچے کی زبان، بوڑھے کی زبان، مرد بھی دعا کر رہے ہیں، عورتیں بھی دعا کر رہے ہیں، نبی آ جائے، نبی آ جائے۔ اور کسی نے کہا لو وہ نبی آ گئے، اور جیسے ہی کسی نے کہا نبی آئے، ویسے پورے مدینے والوں نے دوڑ کے نبی کا استقبال کیا، اور یہ کہتے ہوئے استقبال کیا، ارے ہمارے نبی آ گئے، ارے ہمارے نبی آ گئے، ارے ہمارے رسول آ گئے۔ نبی ایک ایک مسلمان سے ملے، ایک ایک کو سینے سے لگا کر دعائیں دی، ایک ایک کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ جب سب مل چکے، کمال علی حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب کیسے بنا؟ جب سب مل چکے تو پھر تمام مدینے والوں نے کہا حضور اب چلیے، مدینے کے در و دیوار کو آپ کا انتظار ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ تو نبی نے یہ کہا کہ ہاں مدینے کے لیے آیا ہوں، مدینے چلوں گا۔ تو سب نے کہا حضور پھر تشریف لے چلیے۔ کہا نہیں ابھی نہیں چلوں گا۔ کہا حضور پھر کب چلیے گا؟ کہا جب تک میرا علی مکے سے یہاں نہیں آئے گا، اس وقت تک میں یہاں سے مدینے نہیں جاؤں گا۔ تو حضور اب تک تو دعا کر رہے تھے نبی آ جائے، نبی آ جائے، نبی آ جائے۔ جب نبی نے یہ شرط رکھ دی جب تک علی نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا، تو اب سب دعا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ علی آ جائے، علی آ جائے، علی آ جائے۔ تو جب ہر ایک کی زبان پر علی 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 ہونے لگا تو کہ دل میں خیال نہیں آئے گا ہم نے اتنی زحمتیں اٹھائی، ہمارا نام کوئی نہیں لے رہا، جو آرام سے آ رہا ہے ان کا زبان پر، ہر ایک کی زبان پر نام ہے۔ تو یہی کمال علی حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بننے لگا۔ اب جب نبی نے کہا جب تک علی نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گا، تو سب دعا کرنے لگے علی آ جائیں، علی آ جائیں، علی آ جائیں۔ پورے اس میدان میں علی علی کی آوازیں گونجنے لگی۔ پھر کسی نے کہا لو علی بھی آ گئے۔ تو اب جب نبی آئے تھے تو پورے مدینے والوں نے دوڑ کے استقبال کیا تھا۔ اور تاریخ کا فکر یہ ہے جیسے کسی نے کہا علی آ گئے تو نبی اپنے خیمے سے نکلے اور نالین نہیں پہنی، برہنہ پا دوڑے، ارے میرا علی آ گیا، ارے میرا علی آ گیا، ارے میرا علی آ گیا۔ آگے بڑھ کر علی کو کلیجے سے لگا لیا۔ اب سوچو جب علی کو کلیجے سے لگا کے نبی رخسار اور پیشانی کو بوسہ دے رہے تھے تو جو نبی کے ساتھ آئے تھے ان کے دل میں خیال آیا ہوگا یا نہیں ہم ساتھ ساتھ آئے ہیں، ایک مرتبہ بھی سینے سے نہیں لگایا، اور علی ابھی آئے ہیں علی کے سینے سے لگا لیا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اب جب علی بھی آ گئے تو اب سارے مدینے والوں سے مل چکے، تو مدینے والوں نے آگے بڑھ کر نبی سے کہا حضور آپ نے کہا تھا جب علی آ جائیں گے تب ہم آگے بڑھیں گے۔ کہا بے شک کہا تھا۔ تو حضور اب علی آ گئے، اب چلیے آپ؟ بولے ہاں چلو۔ بس جیسے ہی نبی نے مدینے جانے کے لیے قدم اٹھایا ویسے کچھ لوگوں نے آگے جا کے قدم پکڑ لیے، کہا ہم تو ابھی نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ تو مدینے والے بگڑ گئے، کہا حضور مدینے کے لیے آئے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم روک نہیں رہے، ہمیں معلوم ہے نبی مدینے کے لیے آئے، مدینے جائیں گے۔ یہ کون لوگ تھے جو نبی کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے اور نبی کو روک رہے تھے؟ کون لوگ تھے؟ یہ قبا والے تھے، اس جگہ کا نام قبا تھا۔ جتنے لوگ گئے ہیں زیارتوں کے لیے مدینے اور مکے، انہوں نے مسجد قبا میں جا کے ضرور نماز پڑھی ہوگی۔ یہ وہی اہل قبا کی مسجد بنائی ہوئی اسی دن کی۔ کہا قبا والے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم روک نہیں رہے، ہماری ایک شرط ہے جو نبی سے کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟
تو انہوں نے نبی سے کہا کہ حضور مدینے کے لیے آئے، مدینے ضرور جائیے۔ کمال علی حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب کیسے بنا؟ مدینے کے لیے آئے اور مدینے ضرور جائیے گا، مگر ہماری ایک استدعا ہے، ہماری ایک فرمائش ہے، ہماری آپ سے ایک گزارش ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا چونکہ آپ نے ہجرت فرمانے کے بعد یہاں قیام کیا، ہماری جگہ پر قیام کیا، لہذا اب ہمیں ایک ایسی علامت دے دیجئے انعام کے طور پر کہ قیامت تک وہ شے ہمارے پاس موجود رہے اور ہماری پیدا ہونے والی نسلیں ہمارے اوپر فخر کریں۔ ہمیں ایک چیز ایسی دیجیے جو قیامت تک رہے۔ تو نبی نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہو، ہم تمہیں ضرور ایک چیز ایسی دیں گے جو قیامت تک باقی رہے گی اور تمہاری نسلیں اس پر فخر کریں گی۔ کہا حضور دے دیجئے وہ چیز جس پر نسلیں فخر کریں۔ تو ان کے فخر کے طور پر ہم تم کو ایک مسجد بنا کر دیں گے، ایک مسجد بنائیں گے، وہ مسجد قیامت تک باقی رہے گی، اور جو بھی حج کے لیے آئے گا ادھر دعا اور اس جگہ سے گزرے گا وہ مسجد قباء میں آ کے نماز ضرور پڑھے گا، پڑھتے ہیں سب۔ کہا ایک مسجد تعمیر کریں گے جو قیامت تک باقی رہے گی اور تمہاری نسلیں فخر کریں گی۔ تو جیسے ہی تعمیر مسجد کی بات آئی تو مدینے والے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا حضور مسجد تو تعمیر ہونے میں بہت زمانہ لگے گا اور مدینے کے در و دیوار کو انتظار ہے، آپ جلدی سے وہاں تشریف لے ڈالیے، آپ بنیاد بنا دیجئے، آپ نشان بنا دیجئے، ہم ان کی مدد کریں گے مسجد بنانے کے لیے، مسجد بعد میں بنے گی، آج آپ نشان قائم کیجئے بس۔ تو نبی نے کہا آج ہم صرف بنیاد رکھیں گے، مسجد کی تعمیر آہستہ آہستہ ہوگی۔ تو مدینے والوں نے جلدی کا اظہار کیا، کہا حضور جلدی سے نشان بنا دیجئے، جلدی نشان بنائیے تاکہ ہم اسی نشان کے مطابق بعد میں بنائیں گے مسجد۔ تو نبی نے کہا نشان مسجد ہم نہیں بنائیں گے، بنیاد ہم نہیں رکھیں گے۔ کہا اور کون؟ کہا جس اونٹنی پر ہم بیٹھ کر آئے ہیں، جس اونٹنی پر ہم بیٹھ کر آئے ہیں وہ اونٹنی نشان مسجد قائم کرے گی، مسجد کی سرحد قائم کرے گی۔ اونٹنی کو چلایا جائے گا، جہاں جہاں وہ قدم رکھے وہاں تو پتھر رکھتے چلے جاؤ، اونٹنی اسی جگہ پر قدم رکھے گی جہاں سے مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ تو سب نے کہا حضور وہ جانور ہے، وہ مسجد کی تعمیر کے لیے نشان کیسے بنائے گی؟ کہا جانور ہے مگر وہ جانور ہے جو ہمارے استعمال میں رہا ہے، ان انسانوں سے تو جانور بہتر ہے جو نبی کے اشاروں کا سمجھتا ہے۔ کہا یہ جانور ہے مگر اس پر ہم نے سواری کی ہے، لہذا کوئی اس کے اوپر بیٹھ جائے اور اس کے بعد اونٹنی کو چلائے، اونٹنی کے جہاں جہاں قدم پڑے وہاں پتھر رکھتے چلے جاؤ، وہیں اس کی بنیاد قائم کر دینا۔ چنانچہ ایک صاحب کے دل میں یہ خیال آیا، ابھی تک ہمارا نام کہیں بھی نہیں آیا، ابھی تک ہمارا نام کہیں نہیں آیا، لاؤ اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، قیامت تک یہ مسجد باقی رہے گی، ہمارا نام بھی باقی رہے گا۔ وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ گئے، اب لاکھ کوشش کی اونٹنی کو اٹھانے کی، وہ نہ اٹھی، انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ نہ اٹھی، لاکھ گھر میں جانور کو اٹھانے کے استعمال کیے مگر وہ نہ اٹھی۔ اور جب کوئی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے سر سے پسینہ تو گرتا ہی ہے، اس میں غشی تو تاریخ ہوتی ہے، جب ناکام ہوئے تو غش کھا کے گر گئے۔ اب تاریخ خاموش شاہ عبدالحق دہلوی نے یہ واقعہ لکھا ہے، پورے 25 سال تک بعد وفات رسول خدا گھر کی چار دیواری میں علی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے، اور 25 سال کے بعد جو دنیا کے قدموں میں گر گئی اور ان کے اصرار پر مولا نے حکومت کو قبول کر لیا تو 5 سال دنیا میں زندہ نہ رہے اور لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ تو وہ دشمنی جو فضائل مولا اور کمال مولا کی بنا پر حسد کی بنیاد پر پیدا ہوئی تھی، شہادت مولا کائنات پر ختم ہو گئی۔ اگر وہ دشمنی ختم ہو گئی ہوتی، دشمنی ختم ہو گئی ہوتی تو شہزاد مولا کا جنازہ رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ نہ اٹھاتے۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا، مختلف مقامات پر نشان قبر بنایا گیا اور ایک اجنبی مقام پر جا کر مولا کو دفن کر دیا گیا اور نشان قبر مولا کائنات کو مٹا دیا گیا۔ تقریباً 140 سال تک مولا کہاں دفن ہے مسلمانوں کو نہیں معلوم، نشان قبر کو مٹا دیا۔ اب پوچھئے شہزادوں سے کہ شہزادوں نشان قبر کو کیوں مٹا رہے ہیں؟ کہ ہمارے باپ سے اتنی شدید دشمنی ہے، ہم جانتے ہیں اتنی شدید دشمنی ہے کہ اگر نشان قبر نہ مٹائیں گے تو یہ لوگ قبر کھود کے ہمارے بابا کے جنازے کو نکال کر جنازے کی توہین کریں گے، اس لیے ہم نے نشان قبر کو مٹا دیا۔
150 سال کے بعد، تقریباً 150 سال، 140 سال، ہارون رشید جب خلیفہ بنا ہے، اس زمانے میں قبر مولا کائنات کا پتہ چلا۔ تو کیا مولا کائنات کی شہادت پر ختم ہو گئی دشمنی؟ کا نہیں، علی ہی کی دشمنی تھی، جس کی بنا پر امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا۔ یہ علی ہی کی دشمنی تھی جو جنازہ امام حسن پر تیروں کی بارش کی گئی، اور یہ علی ہی کی شدید دشمنی تھی جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام سے نکالی گئی۔ ذرا سوچو، علی کی دشمنی کے سبب کربلا کے میدان میں حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ مولا کا آخری خطبہ جب یزیدی فوج کے سامنے آگے کہا ہے کہ بتاؤ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ کیا میں نے دین بدلا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے حلام محمدی کو حلال حسین نے گلے میں باہیں ڈالی، کہا میرے بابا میرے نانا کے گھوڑے، میں جانتا ہوں تو 3 دن کا بھوک ہو گیا تھا، مگر خیمے میں میری سکینہ بھی 3 دن کی بھوکی ہو گیا، میری زینب 3 دن کی بھوکی ہو گیا تھی، میری قدر گاہ تک پہنچا دے، اس کے بعد میں تم پر سوار نہ ہوگا۔ ارے گھوڑے نے سنا تو رونے لگا، اپنی گردن سے قلبوں میں اشارہ کیا، ارے حسین نے کیا دیکھا؟ معصوم سکینہ بہت بے چین ہے، کبھی زینب کے پاس آتی ہے، اما میرا بابا نہیں آیا، کبھی نواب کے پاس جاتی ہے، اما میرا بابا نہیں آیا، کبھی میرے خیمہ پر آتی ہے، پردہ اٹھا کر دیکھتی ہے، ارے میرا بابا نہیں آیا۔ اور یہی کیفیت جناب سکینہ کی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے محسوس کیا زمین کربلا